اسرائیل اپنی اوقات میں رہے. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اسرائیل کو کہ who the hell are you کہ تم آ کے جناب پاکستان کے حوالے سے بات کرو کہ وہاں کے انسانی حقوق ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جناب ہم اس کے اوپر جناب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. تمہاری ٹکے آنے کی جناب انسانیت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, تمہاری اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تمہاری ویلیو اور تمہاری حیثیت نہیں ہے اور تم پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو. اسرائیل کی طرف سے جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو سپورٹ کیا گیا, اس کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور سب سے بڑا افسوس مجھے کیا ہوا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے جو سرکاری آفیشیل پیجز ہیں وہ اس سے تھوڑا سا کنی کترائیں گے اور کہیں گے کہ یار ہمارا اس سے کوئی آفیشیل تعلق نہیں. لیکن میں افسوس سے بھی کہوں گا اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں. انہوں نے اوپنلی اپنے اپنے پیجز کے اوپر ٹویٹر پر فیس بک پہ اسرائیل کی حمایت کو کوٹ کر کے جناب انہوں نے پوسٹ چڑھائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اسرائیل نے کس طریقے سے انسانی حقوق کونسل کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو جناب سپورٹ کیا ہے. یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ پاکستان کے اندر کیا ظلم اور کیا جبر ہو رہے ہیں اور کیا جناب استبداد ہو رہا ہے. ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ. میں پوچھوں گا بیلجیم اور جناب فرانس, جرمنی, برطانیہ, امریکہ کی حکومتوں سے بڑی عزت احترام سے آپ اجازت دیں گے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر, اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر کے اوپر اپنے شہریوں کو حملہ کرنے کی, توڑ پھوڑ کرنے کی, اپنے شہداء کی عزت کو تار تار کرنے کی اجازت دیں گے جن کی آڈیو ویڈیو اور ایک ایک چیز پروف موجود ہو؟ تو میں یورپی یونین سے بھی جناب یہ تقاضا کروں گا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے, پاکستان کے اندر بھی رول آف لا ہے. تم نے جتنی ریشہ دوانیاں کرنی تھی عالمی ملک دشمن طاقتوں نے وہ کر لی. اب ہر چیز کا اینڈ آ رہا ہے اور اینڈ ہوگا. تو اسرائیل اپنی اوقات میں رہے, فلسطینیوں کی جان, مال, عزت, جوان, بوڑھے, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچیاں, ان کا خون, ان کی عزتوں کو تار تار کرنا, ان کے حقوق کو سلب کرنا. تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اسرائیل کو کہ who the hell are you کہ تم آ کے جناب پاکستان کے حوالے سے بات کرو کہ وہاں کے انسانی حقوق ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور جناب ہم اس کے اوپر جناب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری ٹکے آنے کی جناب انسانیت کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, تمہاری اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تمہاری ویلیو اور تمہاری حیثیت نہیں ہے اور تم پاکستان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو اپنے ان جناب بچوڑوں اور اپنے ان جناب آف شوٹس کو کہ جن کے ذریعے سے تم پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. تو جناب انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا. میں وہ ہلکی سی بات پھر دوبارہ وہ سلمان دانش ٹائپ کے اور جناب میڈیا لاجک کے جو کریکٹرز ہیں, یہی وہ کریکٹرز ہیں جو آج ارب پتی بنے ہوئے ہیں, جو ایک عام سافٹ ڈرنک کمپنی کے جناب مینیجر ہوتے تھے اور آج جناب 3-3, 4-4 آپ کے ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہیں, بل بورڈ کمپنیاں ہیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کی خاص آشیرواد کے ساتھ ریٹنگ اس پروگرام کی دینا کہ جو پاکستان کی سروائیول کے خلاف بولے گا, پاکستان کے انٹرنل ایشوز کو, نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا, جو پاکستان کی اکانومی کے نیگیٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا, ان پروگراموں کو ریٹنگ دینا اور پھر جناب اینکرز کو لے کے جانا, ملاقاتیں کروانا چیئرمین پی ٹی آئی سے. تو یہ سلیمان دانش ٹائپ کے جتنے لوگ اور اس طرح کے BCO لوگ ہیں جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, فیصل جاوید سے لے کے, ارسلان خالد سے لے کے, عمران غزالی سے لے کے اور جناب آپ کا جبران الیاس سے لے کے, یہ لوگ کھرب پتی ارب پتی بن گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے اور انٹرنیشنل اسرائیلی لابی کے ذریعے سوشل میڈیا کے اندر پاکستان میں عرب سپرنگ کی طرح کا ڈرامہ رچانے کی جو انہوں نے ناکام کوشش کی, جو ناکام اور نامراد ہو گیا. یہ سارے لوگ اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے جناب واہ پیسہ کمایا ہے. یہ پاکستان کی ایجنسیوں کا اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش کریں, ان سے بھی پوچھیں کہ جناب یہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ تبدیلیاں کہاں سے آئیں. یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے 1.5 سال کی جو تحریک فساد فی الارض تھی, لوگ کھرب پتی ہوئے ہیں صرف اس 1.5 سال کے اندر. یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے یہ جو نام میں نے گنوائے ہیں ان سمیت اور بہت سے لوگ ہیں. ہم قربانیاں دے رہے تھے, ہم مارے کھا رہے تھے, ہم گولیاں جھیل رہے تھے, ہم شل کھا رہے تھے, ہمارے پہ پرچے ہو رہے تھے, ہمارے پہ حملے ہو رہے تھے. ہم ہر تیسرے دن جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جناب زمان پارک اور
جناب آپ کے موٹر وے پلازا اور آپ کے جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے. ہم جناب پنجاب اسمبلی کے اندر مارے کھا رہے تھے اور یہ لوگ اسی ٹائم پیریڈ کے درمیان ارب پتی اور کروڑ پتی ڈالرز میں ہو رہے تھے. اسی تحریک فساد فی الارض اور اسرائیلی لابی اور ملک دشمن لابی کی طرف سے فنڈنگ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی مارا ماریوں کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ٹولز اور ٹیکٹکس کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے اندر جناب اپنے معاملات چلا کر ان لوگوں نے. تو میں آخر میں پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ اسرائیل کی طرف سے جس انداز سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو سپورٹ کیا گیا، اس کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور سب سے بڑا افسوس مجھے کیا ہوا، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے جو سرکاری آفیشیل پیجز ہیں وہ اس سے تھوڑا سا کنی کترائیں گے اور کہیں گے کہ یار ہمارا اس سے کوئی آفیشیل تعلق نہیں. لیکن میں افسوس سے بھی کہوں گا اور اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چلو لوگوں کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں. انہوں نے اوپنلی اپنے پیجز کے اوپر ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اسرائیل کی حمایت کو کوٹ کر کے جناب انہوں نے پوسٹ چڑھائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اسرائیل نے کس طریقے سے انسانی حقوق کونسل کے اندر پی ٹی آئی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی تحریک کو جناب سپورٹ کیا ہے. یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ پاکستان کے اندر کیا ظلم اور کیا جبر ہو رہے ہیں اور کیا جناب استبداد ہو رہا ہے. تو ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آپس کا گٹھ جوڑ کیا ہے. میرے آپ سے دو چھوٹے سوال ہیں. ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی آپ نے ایک لفظ جو کہا ہولناک انکشافات، آپ نے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سمجھدار سیاستدان آہستہ آہستہ آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں، پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اب یہ بتائیے گا اگر چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہوتے ہیں اور ان کے خلاف یہ اسرائیل کے حوالے سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو تمام باتیں آپ کورٹ میں بھی کریں گے اور اگر وعدہ معاف گواہ بننا پڑے تو آپ بنیں گے؟ میرا سوال لے لیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے ناک کے نیچے یہ جو 4 سال اور پھر گزشتہ 1.5 سال سے اترا، فیضل حسن چوہان کے پاس یہ انکشافات آئے، انہوں نے پارٹی چھوڑی اور ساری چیزیں انکشاف کریں. فیضل حسن چوہان کیا کبھی خوفزدہ ہوئے کہ اتنا کچھ ہوتا رہا اور انہیں نہیں پتہ لگا؟ دوسرا، استحکام پاکستان پارٹی آگے الیکشن میں جا رہی ہے، آپ کس کے مقابل الیکشن لڑیں گے؟ آپ پی ڈی ایم کے خلاف ہیں، چیئرمین کے خلاف ہیں، کس کے خلاف ہوں گے؟ وہ جو فیضل حسن چوہان پی ٹی آئی کے ساتھ رہا وہ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا، جو سوال آپ نے پوچھا، کیا سوال پوچھا آپ نے؟ سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے آہستہ آہستہ سنیں ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں. سنیں، یہ میری چوتھی پریس کانفرنس ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد، چوتھی پریس کانفرنس. میں نے ہر پریس کانفرنس میں کہا اور کوئی 60-70 ٹاک شوز کر چکا ہوں، سب میں کہتا ہوں مجھے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی سے کوئی غرض نہیں. جانتا وہ کچھ ہوں جو ریحام خان بھی نہیں جانتی تھی، یہ بھی سن لیں. لیکن مجھے کوئی غرض نہیں، آئی ڈیم کیئر، ساری دنیا کو پتہ ہے. میں نے کوئی ایک لفظ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات نہیں کرتی. لیکن میں نے ہر شو میں اور ہر پریس کانفرنس میں کہا اور آج دوبارہ چوتھی دفعہ دہرا رہا ہوں، جس پی ٹی آئی چیئرمین کے ایکٹ سے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے عمل سے میرے پاکستان کو نقصان ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ہاکے پکارے دن کی روشنی میں، چاند کی روشنائی میں، میں انشاءاللہ وہ چیزیں بے نقاب کروں گا جو میں کر بھی رہا ہوں. میں کر بھی رہا ہوں. میں خوف و ہراس یا پاپولر سٹینس یا پاپولر نیریٹو یا پاپولر بیانیہ اس سے ڈر کے میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا. میں فرنٹ فٹ کا واریر ہوں اور پاکستان سے آگے بینگا پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. بھاڑ میں جائے ہر چیز، سیاست، میں کہتا ہوں پارٹیاں، ہر چیز، بینگا پاکستانی پاکستان اور بینگا مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت اور ان کی ختم نبوت، ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. میں اسی وجہ سے آج چوتھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اسرائیلی لابی یہ سارا کچھ کر رہی ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اگر سمجھنا ہے، چلو ایک عام لے مین کی آنکھوں پہ پٹی چڑھی ہے تو چلو اس کا کوئی قصور ہو سکتا ہے، لیکن پڑھی لکھی عوام کو سمجھ آ رہا ہے. پچھلی 4 جو انہوں نے خطاب کیے چیئرمین پی ٹی آئی نے، ٹوٹل 16,000-17,000 لوگ ان کے خطاب یوٹیوب کے اوپر ڈائریکٹ سن رہے ہیں، جہاں پہ لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے. کل پہلے 20 منٹ میں 3,000 بندہ آیا اور پھر 24 گھنٹوں میں کوئی اب
اب جا کے کیونکہ جو پچھلے 5-6 خطاب تھے ان کی ریٹنگ بڑی نیچے تھی 15,000 16,000 13,000 تو انہوں نے پری پلانڈ پورے دنیا کے اندر پروپیگنڈا کر کے پھر جناب 24 گھنٹوں میں کوئی 4-1 لاکھ بندہ انہوں نے کوئی جنہوں نے تھوڑا آ کے یوٹیوب پہ دیکھا، لیکن لائیو جو ہے نا 17,000 سے زیادہ بندہ جو ہے نا ان کی تقریر روزانہ نہیں سنتا. لوگ تنگ آ گئے ہیں. کس بات سے تنگ ہے؟ 150 سے لے کے 250 آپ کہتے ہیں پرچے ہیں. آپ جب جاتے ہیں جناب آپ 10 کیسوں کے اندر ضمانت لے کے آ جاتے ہیں. پورا 1.5 سال کے اندر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت، ضمانت پہ ضمانت. اور پھر پرسوں رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری تقریر سنیے گا، آج میں جو پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اس کے اوپر بات کروں گا. میں نے اس کے اوپر ان کو ری ٹویٹ کر کے کمنٹس دیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. ایک شخص ہے، پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم سیشن سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ لگا ہوا ہے. وہ جب جاتا ہے 10 کیسوں کی ضمانت لے کے آ جاتا ہے. نہ کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے. اور جو پچھلے 1.5 سال سے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر جناب اپنے آپ کو بچانے پہ لگا ہوا ہے، کسی کیس پہ وہ میرٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے کہ میرٹ کے اوپر پروسیکیوشن سٹارٹ ہو. ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر وہ چور بازار سے اور چوری کے رستوں سے وہ نکل رہا ہے. واقعی یہ جنگل کا قانون ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے تو نقصان ہوگا پاکستان کو، اس پہ جناب ہر جگہ بولیں گے، ہر جگہ. مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے حوالے سے جو بات کی، یہ پاکستان کو شام بنانے کی ایک سازش تھی، یمن بنانے کی سازش تھی، لبنان بنانے کی سازش تھی. ٹھیک ہے جی. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اس انداز سے کرش کیا پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ نے کہ اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے. 2 چیزیں جو کہی بابر بھائی نے، استحکام پاکستان پارٹی وہ گھٹیا سیاست نہیں کرے گی، وہ نفرت اور منافرت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرے گی کہ اگر مخالف پارٹی اچھا کام کرے تو تب بھی اس کو برا کہنا ہے. یہ پی ٹی آئی کا سٹائل تھا جس پہ ہمیں بھی مجبور کیا جاتا تھا. اگر شہباز شریف نے، اگر اسحاق ڈار صاحب نے، اگر انہوں نے کوئی سٹرگل کر کے ایک ٹیمپریری پاکستان کو بچا لیا ڈیفالٹ ہونے سے اور پاکستان کی عوام کے اوپر سری لنکا کی سٹائل کا جناب ایک عذاب نازل نہیں ہونے دیا، تو اس کو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے محنت کی. آرمی چیف نے پچھلے 1.5 سال میں، خصوصاً پچھلے جناب نومبر سے لے کے اب تک، جس انداز سے پوری دنیا کے ممالک کو اور دوست ممالک کو شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے راضی کیا کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے اور پھر وہ نکالنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آئے، یہ قابل سب تحسین ہے.